اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم۔ سورہ ال-عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی جن کا نام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا نام حسنہ بنت فاقوس تھا۔ حسنہ بنت فاقوس تھا۔ حضرت محمد اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، اپنے بچوں کو پیار سے کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے۔ تو حسنہ بنت فاقوس کے دل کے اندر چاہت ہوئی کہ ہماری بھی اولاد ہو، دل کے اندر ولولہ اٹھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، عورت تو عورت ہوتی ہے، تو دل کے اندر ولولہ اٹھا تو فوراً اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص کے ساتھ اسی وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز، ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنہ بنت فاقوس جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی رات حمل ٹھہر گیا۔ اسی رات جب حمل کا یقین ہو گیا تو حضرت حسنہ بنت فاقوس حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ میرے پاس جو بھی حمل ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے خدا کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ تو حضرت حسنہ بنت فاقوس نے یہ نظر مانی، حالانکہ پتہ نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مخلصانہ نظر انہوں نے مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو بھی قبول فرما لیا، تو میری دعا کو بھی سنتے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو بھی دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ بنت فاقوس کو جب وضع حمل ہوا تو پتہ چلے کہ یہ تو لڑکی ہے، تو حسنہ بنت فاقوس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی آپ کے لیے، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور آپ جانتے ہو کہ یہ لڑکی ہے، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اب یہاں پر پتہ چلتے ہے کہ اسی دن جس دن بچے کی ولادت ہو اسی دن بھی نام بچے کا رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے ہاں رات کو بچہ ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جبکہ وہ پیدا ہوئے تھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے گٹھی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی صحیحین میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ ان کے ہاں بچہ ہوا،
جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گٹھی دیں۔ آپ اور طرف متوجہ ہو گئے، بچے کا خیال نہ رکھا، تو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو واپس بھیج دیا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، بچے کی طرف دیکھا تو بچہ نہیں تھا۔ فوراً پوچھا چونک کر کے بچہ کدھر ہے؟ تو حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں میں نے گھر بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھو؟ منذر رکھو، منذر یعنی ڈرانے والا منذر رکھو۔ تو ان ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دن بچے کی ولادت ہو اسی دن بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اور جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی اہلیہ نے، حسنہ بنت فاقوز نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے۔ کس چیز کی نظر مانی ہے؟ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، یعنی میرے پاس جو حمل ہے، میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ میں بیت المقدس کے لیے اسے آزاد کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ فتقبل منی، میری یہ نظر قبول فرما۔ اس سے پہلے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ جس طرح کہ حضرت محمد اسحاق نے واقعہ جو ذکر کیا ہے چڑیا کا، کہ چڑیا کو دیکھا کہ وہ بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ فوراً اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نظر مان دی کہ جو کچھ بھی ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کیا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اچھا جب ولادت ہوئی تو حضرت حسنہ بنت فاقوز نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی، حالانکہ بیت المقدس کی خدمت کرنا تو یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ تو اب تو میرے پاس بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہتر جانتی ہے جو کچھ بھی میں نے وضع حمل کیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد جو ہے وہ عورت کے قائم مقام نہیں ہے، عورت مرد کے قائم مقام نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سبق مل رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام اور جتنا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورت کو دیا ہے، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کبھی بھی کسی عورت کو نہیں ملا شروع میں۔ اب یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ مرد کی فوقیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان امتوں کے اندر بھی مرد کو عورت پر فوقیت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ عورتوں کے کیا ہیں؟ نگہبان ہیں، سردار ہیں، بڑے ہیں۔ اور اگر عورت کی خلقت سے بھی دیکھا جائے تو یہ مرد کا ایک جز ہے، کامل مرد کیسے بن سکتی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل مجسمہ بنایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے جز سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بنایا تھا، پسلی سے اماں حوا کو بنایا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا کس کو رکھا ہے؟ مرد کو رکھا ہے۔ عورت بھی فضیلت والی ہے، یہ نہیں کہتا کہ عورت کی فضیلت ہی ختم ہو گئی، نہیں، عورت بھی فضیلت والی ہے، اپنے اعمال کے مطابق، اپنے احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ دیے ہیں اگر وہ پورے کرتی ہے تو وہ اپنی فضیلت اس کے پاس باقی رہے گی۔ لیکن ایک قوانین کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے، مقتدیٰ کے رہنما کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو آگے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو آگے رکھا ہے۔
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے کس چیز کی؟ اپنی ذریت کی بھی کس چیز سے؟ شیطان مردود سے، کہ میرے بچے کی شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ اور یہ حضرت حسنہ بنت فاقوس کی یہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا۔ بچے کی ولادت پر شیطان جو ہے وہ اس کو چونکا دیتا ہے، اسی وجہ سے بچہ جو ہے وہ روتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنہ بنت فاقوس کی اس دعا کو بھی قبول کیا، اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے لگاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صحت یابی والی عافیت والی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔